غزہ پٹی اور اسرائیل کے حوالے سے میں نے آج صبح ہی ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتایا تھا کہ چند گھنٹوں میں سیز فائر کا اعلان ہو جائے گا اور پچھلے 22 مہینے سے غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ جو جاری ہے اب آگے جاری نہیں رہے گا، یعنی کچھ ہی گھنٹے میں جنگ بندی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا، اور یہ سب نہیں ہوا اسرائیل کی وجہ سے۔ اسرائیل کی عادت ہے سیز فائر کا وائلیشن کرنا یا وعدہ کر کے پیچھے ہٹ جانا، مکر جانا، اور یہاں پر بھی اسرائیل نے ایسا ہی کیا۔ اسرائیل نے 60 گھنٹہ پہلے اعلان کر دیا تھا کہ سیز فائر کا جو پروپوزل سامنے آیا ہے اسے وہ منظور ہے، اور حماس کے جواب کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور حماس نے بھی مثبت اور پوزیٹیو جواب دے دیا تھا، رسپونس آ گیا تھا، اور کچھ ہی گھنٹے میں اعلان ہونا باقی تھا۔ لیکن ادھر اسرائیل کو لگنے لگا، بنجامن نتنیاہو کو لگا کہ اگر حماس کا جو جواب آیا ہے اور اس کے مطابق ہم سیز فائر کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہماری ہار مانی جائے گی۔ پچھلے 22 مہینے میں ابھی تک اسرائیل اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا، جنگ کے ایجنڈا کو وہ جیت نہیں سکا، ابھی تک ہوسٹیج کو آزاد نہیں کرا سکا، اور اب اس کو لگا کہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، یہ جو میز پر ہم لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں بھی حماس کا ہی پلڑا بھاری ہو رہا ہے، ہماری ہار ہو رہی ہے، اور اچانک اسرائیل مکڑ گیا، اس نے سیز فائر کرنے سے اعلان کر دیا۔ کیا وجہ ہے، کیا شرطیں ہیں جس کی وجہ سے بنجامن نتنیاہو اچانک پیچھے ہٹ گیا ہے؟ غزہ پٹی یعنی حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہو گیا تھا، دونوں طرف کی شرطیں آ گئی تھی، اور شرطوں میں یہ بات شامل تھی جس کا تذکرہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہے، لیکن ایک بار پھر آپ سن لیجئے کیونکہ باتیں تازہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ معاہدہ یہ تھا اسرائیل کی طرف سے کہ اسرائیل کے اس وقت 7 ہوسٹیج حماس کے 50 ہوسٹیج حماس کی قید میں ہیں، ان میں سے 30 مردہ اور 20 زندہ ہے، تو 10 زندہ کو رہا کیا جائے گا اور 15 مردہ کی لاشوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس کے بدلے میں 1000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، ان میں 100 ایسے قیدی شامل ہیں جنہیں عمر قید کی سزا اسرائیلی جیلوں میں مل چکی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اسرائیلی فوج دھیرے دھیرے نارتھ غزہ سے بھی اور ساؤتھ غزہ سے بھی نکلنا شروع ہو جائے گی۔ ادھر اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی پر بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ امدادی سامان کو داخل ہونے دیا جائے گا، اور امدادی سامان کی تقسیم کی ذمہ داری یونائٹڈ نیشن کی ایجنسیاں نبھائے گی، وہ تنظیم کام کرے گی۔ غزہ ہیومنٹیرین فاؤنڈیشن اس کام کو نہیں کرے گی، جسے صرف امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے آرگنائز کیا جا رہا ہے یا لیڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ شرط بھی شامل تھی کہ غزہ پٹی کی جو عوام ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو باہر جانے کا موقع ملے گا، کچھ یہاں رہیں گے۔ اب اسرائیل نے اچانک اس طرح کی شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ حماس کی تمام شرطوں کو نہیں مانا جائے گا۔ حماس کی طرف سے شرط بھی شامل تھی کہ جو ساؤتھ غزہ ہے اس کے علاوہ جو نارتھ غزہ ہے وہاں شہریوں کو منتقل ہونے دیا جائے گا۔ اب 3 معاملے پر معاملہ اٹک گیا ہے۔ اسرائیل نے حماس کی ان 3 شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ حماس کی طرف سے مطالبہ تھا کہ امدادی سامان کی مکمل بحالی ہونی چاہیے، مکمل طور پر امدادی ٹرکوں کو غزہ پٹی میں داخل ہونے دینا چاہیے، اور امدادی سامان کی تقسیم کی جو ذمہ داری ہے وہ اقوام متحدہ کی ایجنسیز اور اقوام متحدہ کی آرگنائزیشن کے پاس ہونی چاہیے، غزہ ہیومنٹیرین فاؤنڈیشن کے پاس نہیں ہونا چاہیے، جو امریکہ اور اسرائیل کی آرگنائزیشن ہے جہاں ملٹری کے افراد موجود ہیں، اور یہ تنظیم فلسطینیوں کو مارتی ہے امدادی سامان تقسیم کرنے کے نام پر۔ امدادی سامان میں آٹا میں یہ نشہ کی دوا ملا کر کے دیتے ہیں فلسطینیوں کو، اس لیے اس کی مخالفت کی گئی، اور اب تک امدادی سامان کے کاؤنٹر پر 700 فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ دوسرا مطالبہ حماس کا یہ تھا کہ اسرائیلی آرمی کو دھیرے دھیرے نکلنا ہوگا، اور اگلے 10 دنوں میں 2 مارچ کی پوزیشن پر اسرائیلی آرمی پہنچ جائے گی۔ جو پورا علاقہ ہے یعنی صلاح الدین اسٹریٹ کا، تو وہ علاقہ خالی کر دینا ہوگا، اور اسرائیل یہ نہیں چاہتا ہے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ جو جنگ کا نقشہ متعین کیا گیا ہے حماس اور اسرائیل کے ذریعے کہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اسرائیلی آرمی نہیں رہے گی، اور حماس نے بھی کہا کہ یہ علاقہ ہے، یہ نقشہ ہے، یہاں پر اسرائیل کی آرمی نہیں ہوگی، تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے جو جگہ طے کی گئی ہے، حماس نے ایک جگہ طے کر دی اور کہا کہ اس جگہ پر اس لوکیشن میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ اب اسرائیل ان شرطوں کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور اسی پر بات اٹک گئی ہے۔
اس کے علاوہ اسرائیل کی طرف سے دو اور شرطیں رکھی جا رہی ہے۔ پہلی شرط اسرائیل کی طرف سے ایک یہ ہے کہ حماس کے تمام رہنماؤں کو غزہ پٹی سے باہر نکلنا ہوگا۔ دوسری شرط اسرائیل کی طرف سے یہ رکھی جا رہی ہے کہ غزہ پٹی پر آگے حماس کی یا فلسطینیوں کی حکومت نہیں ہوگی۔ اس شرط کو بھی حماس نے صاف لفظوں میں ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن آج سے 2 دن پہلے اسرائیل نے حماس کی ان شرطوں کے ساتھ اور ان شرطوں کے بغیر ہی ٹرمپ کے دباؤ میں یہ منظور کر لیا تھا کہ جنگ بندی ہوگی، اور اسی کے بعد حماس نے مثبت جواب دیا۔ لیکن اب دوبارہ بنجامن نتنیاہو نے مخالفت کر دی ہے۔ اپنی باتوں سے بنجامن نتنیاہو مکر گیا ہے، اسرائیل کی حکومت مکر گئی ہے اور سیز فائر کرنے سے، جنگ بندی کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ اور اس انکار کے پیچھے کی وجہ یہ ہے، اسرائیل کو یہ لگ رہا ہے کہ 60 دنوں کی مہلت میں حماس دوبارہ مضبوط ہو جائے گی، یہ دوبارہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ادھر حماس کو یہ لگ رہا ہے، حماس کی قیادت کو لگ رہا ہے کہ یہ مستقل جب تک جنگ بندی نہیں کریں گے، کچھ وقفے کے لیے جنگ بندی کریں گے تو دھیرے دھیرے تمام ہوسٹیج کو رہا کرا لیں گے، اور جنگ بندی کے مرحلے میں امدادی سامان کی تقسیم کے نام پر یہ لوگ جاسوسی کرنے آ جاتے ہیں، ہماری لوکیشن لیک ہو جاتی ہے، اس لیے یہ موقع ان کو نہیں دیا جانا چاہیے۔ تو حماس کی کوشش یہ ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ صرف 60 دنوں کے لیے نہ ہو بلکہ مستقل جنگ بندی ہو، جنگ بندی کا دائرہ آگے بڑھے، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ صرف 60 دنوں کی جنگ بندی ہو۔ اب دونوں کا نقصان اور دونوں کا فائدہ ہے۔ اگر صرف 60 دنوں کی جنگ بندی ہوتی ہے تو اس 60 دنوں کی جنگ بندی میں کیا ہوگا کہ حماس کو 10 زندہ قیدیوں کو رہا کرنا پڑے گا، صرف 10 ہی بچ جائیں گے حماس کی قید میں۔ اس کے علاوہ مردہ 30 ہے، ان میں سے 15 کی لاش حوالے کرنی پڑے گی، تو 15 مردہ بچ پائیں گے۔ تو حماس کے پاس 250 سے زیادہ اسرائیلی ہوسٹیج تھے، اس میں سے صرف 50 بچے ہیں، 20 زندہ 30 مردہ، باقیوں کو حماس اب تک رہا کر چکی ہے۔ اور جتنے زیادہ قیدیوں کی رہائی ہو جائے گی، اسرائیل پر پریشر اتنا ہی کم پڑے گا، دباؤ کم پڑے گا، اور اسرائیل کے لیے مزید قوت کے ساتھ غزہ پٹی پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ادھر حماس کے پاس آپشن زیادہ نہیں بچے گا اسرائیل پر دباؤ بنانے کا، اسرائیل پر پریشر بنانے کا اور جھکانے کا۔ اسی لیے حماس کی جو پوری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو جنگ بندی ہے صرف 60 دنوں کے لیے نہ ہو بلکہ آگے کے لیے ہو، مستقل جنگ بندی کی بات چیت ہو، اور 60 دنوں کی جنگ بندی میں اس بات کی ضمانت امریکہ لے کہ 60 دنوں کے بعد بھی جنگ بندی رہے گی اور اسرائیل کا حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلے دنوں جنوری اور مارچ کے درمیان جو جنگ بندی ہوئی تھی تو اس میں اسی طرح کی شرط شامل تھی، اور پہلے مرحلے کا یعنی 42 دنوں کا جو جنگ بندی کا وقفہ تھا اس کے بعد اسرائیل نے حملہ شروع کر دیا تھا، جو بہت بڑا دھوکہ تھا حماس کے ساتھ، غزہ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ۔ تو اس سے سبق لیتے ہوئے حماس کی پوری کوشش ہے، ادھر اسرائیل یہ چاہتا ہے، اس کی چالاکی یہ ہے کہ وہ 60 دنوں کی جنگ بندی کے دوران اپنے 25 ہوسٹیج کو رہا کرا لے، مزید 25 بچیں گے، 10 زندہ اور 15 مردہ۔ تو اس دوران میں اس کی جو ایجنسیز ہے، اس کی جو خفیہ ادارے ہیں، وہ جاسوسی کر لے گی، لوکیشن لیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ رہا ہو کر کے آ جائیں گے، ممکن ہے وہ بھی کچھ لوکیشن کو بتا دیں، تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا ان تک پہنچنا، اور پھر پوری قوت کے ساتھ غزہ پٹی پر حملہ جاری رہے گا، تاکہ جو حماس کا اصل منصوبہ ہے کہ جو اسرائیل کا اصل ایجنڈا اور منصوبہ ہے کہ غزہ پٹی پر فلسطینیوں کی حکومت نہ رہے، غزہ پٹی پوری طرح تباہ ہو جائے اور حماس کا نام و نشان مٹ جائے، تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس طرح شاید اسے اپنے جنگی ہدف میں کامیابی مل جائے گی، اور حماس کو اسرائیل کی ان چالاکیوں کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ اس لیے حماس کا کہنا ہے کہ جنگ اگر لمبی چل رہی ہے تو چلے، لیکن اسرائیل کو میز پر، ٹیبل پر اس طرح کی چالاکیوں کا فائدہ نہیں اٹھانے دیا جائے گا جس سے حماس کا نقصان ہو۔ فلسطینی عوام، غزہ پٹی کے عوام پچھلے 22 مہینے سے قربانی دے رہی ہے، انوفیشل ڈیٹا کے مطابق 1 لاکھ فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، غزہ پٹی میں کچھ بھی رہنے کے لائق نہیں بچا ہے۔ جب اتنی قربانی دی جا چکی ہے اور اتنی قربانیوں کے باوجود اسرائیل ابھی تک جنگ کے ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو آگے بھی اس کو اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ حماس کا واضح اعلان ہے۔ اب دیکھیے کب تک جنگ بندی ہو پاتی ہے۔ فی الحال ایک مثبت خبر یہ ہے کہ بنجامن نتنیاہو نے جنگ بندی اور سیز فائر سے انکار کرنے کے باوجود بھی اپنے ڈیلیگیشن کو قطر بھیج دیا ہے، اور دوحہ میں بات چیت دوبارہ پھر شروع ہوگی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔